رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارے مل کے پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر تیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر تیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں سینے سے لگا لینا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس مالک کل خالق لم یزل کا کروڑہا شکر ہے کہ اس مالک الملک نے زندگی کے اندر اپنے دربار میں حاضر ہو کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی اوپر کہ جن کے طفیل اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنا کر
اپنے پیارے محبوب کی امت سے پیدا فرمایا۔ احباب اسی وقار اس کائنات عالم کے اندر انسان کو اللہ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر فرما کے بھیجا۔ ساتھ میں انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں بنایا الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہ بات تو عیاں ہو گئی، واضح ہو گئی کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اس وحدہ لا شریک رب کی عبادت کرنا ہے۔ اب عبادت کیسے کرنی ہے؟ اپنی تخلیق اور زندگی کا جو حیات مقصد ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے؟ کیا عبادت کے اندر اللہ نے انسان کو جو زندگی عطا کی وہ ساری زندگی عبادت ہی کرتے گزار دینی ہے، یا زندگی کے اور لوازمات اور معاملات ان کو بھی کر گزرنا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں یہاں انسان کی زندگی کی بات نہیں ہوئی، بلکہ اس کے مقصد تخلیق کو، مقصد حیات کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہاں مقصد تخلیق کیا جانا ارشاد فرمایا کہ انسان تجھے بنانے کا مقصد، تیری تخلیق کرنے کا مقصد میری عبادت ہے، میری بندگی ہے، میری ریاضت ہے۔ جب یہ چیز سمجھ آ گئی یا اندر کس انداز میں، کس طریقے سے میری عبادت کریں، کیا مولا زندگی کا ہر لمحہ تیری عبادت میں گزار دیں؟ فرمایا ہاں، تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے وہ میری رضا کے تابع ہوگا۔ جب زندگی کو میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ گزارو گے تو تمہاری ساری زندگی عبادت کے اندر گزر جائے گی، ساری زندگی میری بندگی کرتے ہوئے گزر جائے گی، ساری زندگی میری رضا کے اندر گزر جائے گی۔ جانتا میری عبادت کیسے کریں؟ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات کیا کرو۔ زکات کرنا بھی عبادت فرضیت کے اندر شامل ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ انسان کی جو بنیادی 5 چیزیں اس کے اوپر اللہ نے اپنی فرضیت میں رکھی، اس میں سب سے پہلی چیز انسان کے لیے مسلمان ہونا، اس کی توحید کو ماننا لازم ہے۔ دوسری چیز اس انسان کے اوپر یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے۔ تیسری چیز جو انسان کے اوپر لازم قرار دی وہ ہے مال کی زکات۔ چوتھی چیز روزہ، اور 5ویں چیز بیت اللہ کا حج۔ اب ان 5 جو ارکان
میں سے تین کا تعلق انسان کی ذات اور اس کے نفس کے ساتھ ہے. ہر انسان خاص و عام، امیر و غریب، بادشاہ و فقیر، شاہ و گدا، ادنا و اعلیٰ، ارفع و اعلیٰ، جو بھی ہے، دین کا تعلق ہر انسان کی ذات کے ساتھ ہے. اور دو کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صاحب حیثیت، جن کے ذات کے ساتھ ساتھ ان کے مال کے ساتھ بھی. کلمہ پڑھنا ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے. دوسری چیز نماز، ہر کلمہ وہ مسلمان پر نماز فرض کر دی گئی. تیسری چیز روزہ رکھنا، ہر عاقل بالغ مسلمان پہ روزہ فرض ہے. یہ تین چیزیں ہر خاص عام انسان کے لیے. اب دو چیزیں کے اندر ان لوگوں کو مخصوص کر دیا جس کو صاحب ثروت بنایا، مال دیا. فرمایا تم اپنے مال کی زکات دو. جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے اوپر زکات فرض نہیں ہے. پانچواں فرمایا بیت اللہ کا حج کرو صاحب استطاعت ہو. توفیق ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرو. اس میں خاص لوگوں کو جو صاحب استطاعت مالدار ہو. پہلی چیز تو انسان نے کر گزرا، اس کے اوپر عمل پیرا ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار تو کر لیا. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا کہ گواہی دے گی تیری ربوبیت میں، تیری وحدانیت میں، تیری رضاکیت میں، تیری وحدانیت کے اندر کوئی تیرا شریک ہمسر نہیں ہے. تو بے نیاز ہے، تو پاک ہے، ذات ہے، تو ہر طرح کے عیب سے پاک، عبادت کے لائق ذات ہے. جب اس کا اقرار کر لیا، اب اس اقرار کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا عملی جامہ پہنانا. فرمایا نماز قائم کرو. نماز کی اتنی اہمیت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ ہے. فرمایا بیمار ہو تو روزے میں چھوٹ گئے، غریب ہو، مسکین ہو، زکات میں چھوٹ گئے، صاحب استطاعت، صاحب مال نہیں ہو تو بیت اللہ کی زیارت کرنے میں چھٹی ہے، چھوٹ ہے. لیکن نماز وہ عبادت ہے. فرمایا جس حال میں ہو، جس وقت ہو، جس انداز میں ہو، اس کو تم نے ادا کرنا ہے. گھر میں ہو، سفر میں ہو، بیماری میں ہو، تندرستی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، جوانی میں ہو، بلوغیت کے اندر آ گئے ہو، امیر ہو، غریب ہو، شاہ ہو، گدا ہو، جنگ میں ہو، تب بھی نماز کو نہیں چھوڑنا. کیوں؟ جہاں نماز کے فرض ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے روحانی فائد بھی ہیں، اس کے باطنی فائد بھی ہیں. فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ تمہیں برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اب یہ دیکھا جائے کس طرح بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نماز کیسے روکتی ہے. ایک بندہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت مسجد میں آتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی. جب نماز پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، سب سے پہلے اللہ اکبر، ساری بڑائیاں، ساری حمدیں، ہر چیز سے وہ
کی بڑائی کا بیان کر دیا، پھر سبحانک اللہم و بحمدک اس کی پاکی کا بیان کر دیا، اس کی حمد بیان کر دی، الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفوں کا مالک اس ذات کو بنا دیا، اس کی پاکی اس کی حمد بیان کر کے بندہ اس کے ساتھ ہم کلام ہو جاتا ہے۔ پھر آگے چل کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ جب بندے نے یہ مانگ لیا سیدھا راستہ کیا ہے، اس راستے کو بھی طلب کر لیا، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگ لی، غیر المغضوب جن پر تیرا غضب ہوا، تیرا عذاب نازل ہوا۔ اب بندہ سوچے پڑھنے نماز آیا تھا، رب کی عبادت کرنے آیا تھا، کلام رب سے کرنے آیا تھا، نماز کے اندر ہی اندر رب سے بندے نے بات کر لی، ملاقات کر لی، اس کی تعریف حمد بیان کر کے اپنے لیے کامیابی بھی طلب کر لی، اپنے لیے اس سے مدد بھی مانگ لی، اس سے صراط مستقیم بھی مانگ لیا، آگے چل کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کر کے اپنے لیے، اپنی ذریت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام مومنین کے لیے بخشش بھی طلب کر لی۔ جب 5 وقت بندہ یہ چیز کرے گا تو انہیں بتائیں وہ برائی کی طرف جائے گا۔ جو بندہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کا اقرار کر کے اس کا جواب رب سے مانگ کر بیٹھ جائے گا تو وہ کبھی چوری نہیں کرے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایسا کرے گا تو اس کے ذہن میں خیال آئے گا ابھی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، چوری کرتا ہوں، پکڑا جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ کیسا نمازی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ شراب پیے گا تو خیال آئے گا ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، نماز پڑھ کے پھر نماز کے لیے جاؤں گا۔ اگر شراب پینے کسی نے دیکھ لیا تو لوگ کہیں گے کہ عجیب بندہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے شراب بھی پیتا ہے۔ اس طرح سے نماز انسان کو گناہ سے، برائی سے روک لے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، طرف النہار وزلفا من اللیل تو نماز کو رات اور دن میں قائم کر۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یعنی جس طرح پانی میل کو دھو ڈالتا ہے اس طرح نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جس طرح آگ لکڑی کو، خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے، نیکیاں گناہ کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شخص کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، دن میں وہ 5 مرتبہ اس کے اندر غسل کرے نہ آئے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے جسم پہ کوئی میل، کوئی کچیل باقی نہیں رہے۔ فرمایا پھر صحابہ سن لو، جب ایک بندہ مومن دل کے اندر 5 مرتبہ بوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، جس طرح پانی کے اندر 5 مرتبہ نہانے سے، غسل کرنے سے میل باقی نہیں رہتی ہے، اس طرح بندہ مومن کا دل میں 5 مرتبہ غسل کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ لینے سے
کتنی بڑی نماز کے فوائد اور اہمیت ہے۔ آج ہم شکوے شکایتیں لیے پھرتے ہیں، گھر میں خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، مصیبتوں نے، پریشانیوں نے، غموں نے گھیر لیا ہوا ہے۔ کبھی یہ خیال نہیں کیا، یہ سوچا نہیں کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف سے منہ کو پھیر لیا۔ انسان کامیابی دنیا کے پیچھے تلاش کر رہا ہے، کوئی مال حاصل کرنے کامیابی تلاش کر رہا ہے، کوئی دنیا کی شہرت کے پیچھے بھاگ کر کامیابی تلاش کر رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ کامیابی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی والعصر کے بڑے زمانے کی قسم ہے، انسان خسارے میں، گھاٹے میں۔ ڈاکٹر سمجھ رہا ہے کہ میں لوگوں کا علاج معالجہ کر کے میں کامیاب ہو رہا ہوں، انجینئر سوچ رہے ہیں میں بڑے بڑے نقشے تیار کر کے بڑی بڑی بلڈنگوں کے نقشے لے کر کامیاب ہو رہا ہوں، سائنسدان سمجھ رہا ہے کہ میں نئی نئی ایجادات کی ریسرچ کر کے نئی نئی چیزیں دنیا کو فراہم کر کے کامیاب ہو رہا ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے تو گھاٹے میں، خسارے میں، جس کامیابی کو دنیا کے پیچھے بھاگ کے تلاش کرتے ہو، اس کامیابی کے لیے رب جنت کے اندر تمہیں 5 مرتبہ بلاتا ہے۔ رب کا پیغام لے کر تمہارے سامنے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں لگا کر تمہیں کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اللہ کی روڈ یاد کی طرف۔ لیکن تو ہے کامیابی مال کے پیچھے بھاگ کے تلاش کر رہا ہے، تو ہے کہ کامیابی کو دنیا کے پیچھے جا کر تلاش کر رہا ہے۔ لیکن رب تمہیں بلا کر پیغام دے کر یہ صدا منزل سے لگا کر کہہ رہا ہے کہ جس کامیابی کو تم تلاش کرتے ہو وہ کامیابی تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی، وہ کامیابی میرے دربار میں آ کر سجدہ کرنے سے ملے گی، وہ کامیابی تمہیں میری بارگاہ میں جبین ناز جھکا کر ملے گی۔ نماز کیا ہے؟ رب اور بندے کے درمیان ایک ملاقات ہے، رب اور بندے کے درمیان گفتگو کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ نماز ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہم، اس نماز میں پڑھنے کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ جب آتا ہے دنیا سے بے نیاز ہو کر، دنیا سے تعلق چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے لیے ہدایت مانگتا ہے، اپنے لیے بخشش مانگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بخشش مانگتا ہے، اس سے سارے مومنین کی بخشش کا سوال کرتا ہے، دنیا کی بے رغبتی سے ہٹ کر آخرت کی کامیابی مانگتا ہے۔ جب بندہ رب سے مانگے، اب دیکھیں کوئی ایک فقیر کسی بادشاہ کے پاس، کسی بڑے مالدار شخص کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو کیا کبھی مالدار شخص نے جس کو اللہ نے توفیق اور سخاوت سے مستغنا کیا ہو، کبھی وہ فقیر کو خالی لٹائے؟ کچھ نہ کچھ فقیر کو ضرور دے کے وہ لٹائے گا۔ دنیا کے بادشاہ کا، دنیا کے سخی کا، دنیا کے غنی کا یہ عالم ہے کہ اس کے دروازے سے دنیا کا فقیر خالی نہیں لوٹتا ہے۔ تو جو کائنات کو بنانے والا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ بندہ اس کے گھر پہ سواری بن کے آئے گا، اس کی بارگاہ میں
تو مانگنے ہی نہیں آتے، کبھی ہم نے رب سے مانگا ہی نہیں، رب سے مانگ کر تو دیکھو نا، پھر رب تمہیں نوازتا کیسے؟ فرمائے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے، ایک عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتی ہے۔ حضور کے دور میں عورتوں کو بھی اجازت تھی کہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت عمر کے دور میں آ کے یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ نے پابندی لگا دی کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئیں گی۔ ایک عورت مسجد نبوی حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنے جاتی ہے، ایک نوجوان روز کے راستے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کئی دن تک اس کے راستے میں کھڑا رہا۔ تو ایک دن اس عورت نے کہا میں کئی دنوں سے دیکھتی ہوں کہ تم میرے راستے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہو، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے آج اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، موقع مل گیا، کہنے لگا اے حسینہ، اے خوبصورت عورت، آج تم نے پوچھ لیا ہے تو میں تجھے اپنے دل کی بات بتا دیتا ہوں۔ میں تیرے اوپر فدا ہو گیا، مجھے پسند آ گئی ہے، میں تیرے شوق میں تیرے انتظار میں کھڑا رہتا ہوں، تو گزرتی ہے تو تجھے دیکھ لیتا ہوں، میں تجھ پہ گرفتہ ہو گیا ہوں، تیری محبت میں قربان ہونے کو تیار ہوں، تو اگر مجھے جو کہے گی میں کر گزروں گا، تو میری ہو جا۔ اس عورت نے کہا میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ انسان تصورات تخیل میں جا کے بڑے بڑے دعوے کر بیٹھتا ہے، جب محبت کے انداز میں جب انسان ہوتا ہے اسے کہنے لگا اگر تو کہے گی تو تیرے لیے آسمان کے تارے بھی توڑ کے لے آؤں گا۔ حالانکہ یہ ناممکن بات ہوتی ہے، تارے توڑ کر لانا، یہ اکثر یہ لوگ مولا یہ محاورہ بول دیتے ہیں، اب اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر خوشی ہر چیز تمہیں لا کے دوں۔ اس عورت نے کہا اگر تو یہ کر سکتا ہے تو میں ایک شرط رکھتی ہوں، وہ شرط پوری کر لے گا تو میں تیری ہو جاؤں گی۔ نوجوان نے کہا کیا شرط ہے؟ وہ عورت کہنے لگی 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھو، 40 دن جب تم حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو گے، 40 دن جب مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد میں تیرا انتظار کروں گی، تو جو کہے گا میں تیرے ساتھ کر چلوں گی، تیرے ساتھ چل پڑوں گی۔ اس نوجوان نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں نے سوچا تو کوئی بہت بڑی شرط رکھے گی، 40 دن کی نمازیں تو کیا میں تیرے لیے 40 مہینوں کی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اب اس نوجوان کا معمول بن گیا، ہر روز چلا جاتا ہے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے، 40 دن 5 نمازیں حضرت عمر کے پیچھے پڑھی، اب آخری دن آ گیا، آج وہ عورت بن سمر کے خود پہلے اس نوجوان کے آنے سے پہلے اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ نوجوان نماز پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ کے واپس چلا، انداز کیا ہے، کل تک تو گلی کے چوراہے میں کھڑا ہو کر اس کو نگاہوں سے دیکھتا تھا، اس کے انتظار میں کھڑا رہتا تھا، آج عجیب کیفیت ہے، عجیب معاملہ ہے، مسجد نبوی سے نماز پڑھی ہوئی ہے، سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں نیچے کی گلی سے گزر رہا ہے، گزرتے ہوئے تھوڑا آگے چل پڑا، پیچھے سے عورت نے آواز لگائی، عورت نے صدا لگائی اور جانے والے ذرا رک تو جانا، رک گیا۔ عورت کہنے لگی شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، مجھے دیکھا نہیں ہے، میں وہی عورت ہوں جس کے انتظار میں کھڑا ہوا کرتا تھا، آج مجھے پتہ نہیں ہے 40 دن پورے ہو گئے، آج میں اپنے وعدے کے مطابق اس مقام پہ آ گئی ہوں، آج مجھے جو کہے گا میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نوجوان نے آنکھیں نہیں اٹھائی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اس عورت کو جواب دیتے ہوئے کہنے لگا اگر کھڑی ہے تو کھڑی رہے، کہنے لگی کیا ہوا ہے آج مجھے
یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ فرمایا تم آؤ صحیح نماز میں، دنیا کی ہر برائی تم سے دور کر دوں، دنیا کی ہر مصیبت تم سے دور ہو جائے گی، دنیا کی ہر پریشانی ہر تکلیف تم سے دور ہو جائے گی۔ مفسرین علماء لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل کوئی مصیبت درپیش آتی تو وہ فوراً نماز کی طرف لوٹ آتے، فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، اس نماز کی وجہ سے اللہ ان کے بشانے کو، ان کی مصیبت کو دور کر دیتا۔ آج میں اور آپ پریشانیوں کے اندر گھیرے ہوئے ہیں، مشکلات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، بیٹے باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے۔ آئے کیسے ہو جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، جس قرآن میں نماز کا اہتمام نہ ہوتا ہو، اس گھر میں خیر برکت تو نہیں آ سکتی ہے، پریشانی اور دکھ تو آ سکتے ہیں۔ آج ہمارا انداز کیا بن چکا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی وہ تربیت کرنی چھوڑ دی ہے۔ آج بیٹا سکول نہ جائے تو ہمیں فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، فیس بھرتا ہو نقصان ہو جائے گا۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ میرا بیٹا بچہ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جائے گا تو وہ کل قیامت کے امتحان میں اللہ کی بارگاہ میں فیل ہو جائے گا، وہاں ناکام ہو جائے گا؟ ہم نے کبھی یہ سوچے ہی نہیں۔ اب سوچیں کیسے؟ کیونکہ ہم خود ہی وہ کام نہیں کرتے۔ باپ خود جب تک نماز نہیں پڑھے گا بیٹا کبھی نماز نہیں پڑھے گا۔ وہ تو بھی کیا لوگ تھے، وہ بھی کیا مائیں کیا باپ تھے جو اپنی اولاد کو قرآن کی لوریاں دیا کرتے تھے، حضور کی سیرت کے درس دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ باپ کہتے ہیں میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا ہے، گھر میں لڑتا ہے جھگڑتا ہے۔ ارے جب گھر میں نماز پڑھی نہیں جائے گی، وہ مائیں تھی جو اپنی اولاد کو قرآن کی لوریاں دیتی تھی، جو اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے نبی کی باتیں سنایا کرتی تھی، وہ مائیں اپنے بیٹوں کو بابوس ہو کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوگی، بابوس ہو کر بسم اللہ پڑھ کے اپنی اولاد کو دودھ پلانے والی ہوگی، تو پھر اس ماں سے پیدا ہونے والی بیٹی رابعہ بصری بنے گی۔ ماں قرآن پڑھ کے بیٹے کو لوریاں دینے والی ہوگی تو بیٹا بایزید بستامی بنے گا۔ لیکن اگر ماں، آج ہماری ماں کا کیا حال ہے؟ گھر میں اذان لگی ہوتی ہے مسجدوں میں تو گھر میں ٹی وی چل رہی ہوتی ہے، ماں کے کانوں میں گانے گونج رہے ہوتے ہیں۔ جب مائیں ایسی ہوگی تو پھر بیٹے بیٹیاں رابعہ بصری بایزید بستامی نہیں بنیں گے، پھر وہ دنیا کے ناچ گانے والے بنیں گے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ کی ماں نے بچپنا تھا آپ کو نماز کی طرف ترغیب دی، بچے تھے آپ، کبھی نماز پڑھتے کبھی باہر کھیلنے چلے جاتے۔ ماں نے کہا کہ کیسا بھی طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس بچے کو نماز کی طرف لے آؤ۔ باپ تھا نہیں، تربیت ماں نے کرنی تھی، تو ماں نے بلایا، کہا فرید جو بچے نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کو شکر دیتا ہے، میٹھا عطا کرتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں نماز پڑھوں گا۔ ماں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی کہ تو وضو کر، خود جا کے مصلی بچھاتی، مصلی کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ لیتی۔ بھائی یزید بستامی آتے نماز پڑھتے تو پوچھتی امی کہاں ہے شکر، کہاں ہے میٹھا؟ ماں کہتی بیٹا مصلی اٹھاؤ، مصلی اٹھاتے مصلی کے نیچے سے شکر کی پڑیاں مل جاتی۔ حضرت بھائی یزید بستامی کا معمول بن گیا کہ
دن کو 5 نمازیں پڑھوں گا 5 شکر کی پڑیاں ملے گی. لالچ دی ہے کہ ماں نے ترغیب دلانے کے لیے روز کا معمول بن گیا. اب عادت بن گئی. نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ نماز پڑھوں گا اللہ کی عبادت ہے، اس غرض سے پڑھتے کہ شکر ملے گی. لیکن پڑھتے پڑھتے دل نماز کی طرف جم گیا، دل لگ گیا. ایک دن حضرت بابا فرید کی ماں گھر سے باہر چلی گئی بازار میں سودا لینے. دیر ہو گئی. ادھر مؤذن نے اذان دی، اذان کی آواز ہوئی. ماں کہنے لگی آج بابا میرا فرید یا تو نماز نہیں پڑھے گا، یا اگر نماز پڑھے گا بھی تو آج اسے شکر نہیں ملے گی. آج کیا ہوگا؟ آج تو اس کا ایمان ٹوٹ جائے گا، اس کا ارادہ بدل جائے گا. ماں نے ادھر ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی مولا، میں نے جو فریب جو چال اپنے بیٹے کے ساتھ کی تھی وہ اس لیے کی تھی تاکہ میرا بیٹا تیرا فرما بردار بن جائے، تیری فرضیت کی تکبیر کرنے والا بن جائے. مولا اس سے پہلے میں شکر رکھا کرتی تھی، لیکن آج میری اللہ میری لاج رکھنا میرا بیٹا نماز بھی پڑھ لے، اللہ اسے شکر بھی ادا کر. آج حضرت بابا فرید نے نماز پڑھی، مسلح اٹھایا تو شکر کی پڑیاں ملی، کھائی، بڑی پسند آئی. ماں دروازے میں آئی، ماں کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. بیٹے سے پوچھا بیٹا آپ نماز پڑھی ہے؟ اور اس کی اماں پڑھی ہے. کہا بھی بیٹا بیٹا شکر نہیں ملی ہے. کہا بیٹا اچھا شکر ملی ہے؟ کہنے لگا ہاں امی شکر ملی ہے، پر آج جو شکر ملی ہے اس کا ذائقہ اور اس کا رنگ بڑا عجیب تھا. اس سے پہلے جو شکر میں کھاتا تھا اس کا کھانے کا مجھے مزہ نہیں آتا تھا. آج جو شکر کھائی ہے اس کا سواد اس کا لطف بڑا عجیب و غریب ہے. تو ماں نے سینے سے لگا کر فرمایا بیٹا آج تجھے ساری حقیقت بتاتی ہوں. آج سے پہلے جو شکر تجھے ملا کرتی تھی وہ تیرے مسلے کے نیچے میں رکھا کرتی تھی، لیکن آج میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ میری لاج رکھنا. آج رب کائنات نے غیب سے وہ شکر تجھے عطا فرمائی ہے. جب بندہ رب کی بارگاہ میں خالص ہو جائے نا پھر رب اسے دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتا ہے. جاڑے کا موسم ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے خزاں کا موسم تھا، پتجھڑ کا موسم، ایک درخت کی ٹہنیاں پکڑ کے شاخیں ہلائی، ان کے پتے گرنے لگے. تو حضور نے فرمایا ابو ذر تو نے دیکھا ہے اس درخت کے پتے کیسے جڑ رہے ہیں؟ جی یا رسول اللہ دیکھے ہیں. فرمایا ابو ذر اسی طرح ایک بندہ جب دن کے اندر 5 مرتبہ باوضو ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کے جسم سے ایسے ہی گناہ دھل جاتے ہیں، ایسے ہی اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں. اور قیامت کا دن ہوگا، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں ہوں گی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب ساری امتیں آئیں گی تو ان میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں میری امت جب قبروں سے اٹھے گی ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ان کے ہاتھ پاؤں چاند سے زیادہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں جن عذاب پہ وضو کا پانی پڑتا ہے قیامت کے دن میرا اللہ اس عذاب کو روشن کر دے گا، میں دور سے دیکھ کے پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ہے. نماز دل کا سکون ہے، نماز چہرے کا نور ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے. دنیا کی پریشانیاں تکلیفیں ساری آپ چھوڑ دیں، صرف آج اللہ کی بارگاہ میں ایک بار سجدہ کر کے دیکھ لیں. جب اس کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں گے پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کی وہ پریشانیاں وہ مصیبتیں ساری دور ہو جائے گی. اس لیے خود بھی نماز کی پابندی کریں. اور قیامت کے دن جب بے نمازیوں سے پوچھا جائے گا مجرموں سے تمہیں کون سی چیز یہاں پہ لائی ہے، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے
جہنم کے اندر ایک ویل وادی ہے جس کے اندر بے نمازیوں کو رکھا جائے گا اور ان کو پینے اور کھانے کے لیے خون اور پیپ دیا جائے گا. اس لیے صاحب اللہ نے یہ زندگی دی ہے، خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی نماز کی ترغیب دیں. ہمارا بیٹا تو کوئی اور کام نہیں کرتا تو ہم اس پہ سختی کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں خود کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کے نماز کی طرف لے جاؤ، اتنا مارو کہ اس کو تکلیف محسوس ہو اور وہ نماز کی طرف لوٹ آئے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.